اسے ڈانٹ پہ لاتا ہے، پھر اللہ پاک اسے آزماتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، میں نے یہ واقعہ یہاں اس جمعے میں بیان بھی کیا ہے، لیکن سن لیں موقع ہے آج دوبارہ۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ اشعار تو مجھے یاد نہیں ہے، فارسی کے بہترین اشعار ہیں، لیکن مقصد اس کا یہ بیان فرمایا ہے انہوں نے، فرمایا کہ ایک سرد رات تھی، سردیوں کی ایک رات تھی، اور گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، شام کے وقت نہایت ہی زبردست موسلادھار بارش ہو رہی تھی، اور باہر سے ایک آدمی آیا، بوڑھا آیا، باہر سے ایک مانگنے والا آیا ایک گھر پر، اس گھر کے اندر ایک محبت والا جوڑا میاں بیوی کھانے کے ٹیبل پر ابھی بیٹھنے ہی والے تھے، کھانا سجا ہوا تھا اور کھانے پر وہ بیٹھنے والے تھے کہ اس دوران کسی نے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، باہر موسلادھار بارش ہو رہی ہے، سخت سردی کا موسم ہے اور رات آنے کو ہے، ابھی شام ہو چکی ہے، اندھیرا چھانے کو ہے۔ جب اس نے اس طرح دروازہ کھٹکھٹایا تو اس آدمی کو بہت برا لگا کہ ہمارے اس وقت کون آ ٹپکا ہمیں، تو نہایت تندی میں باہر جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ فقیر ہے، اس طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے، بابا بھی بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس نے جو یوں تاؤ دے کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تو اس نے پیچھے کو نہیں دیکھا اور چلا گیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ اپنی اوقات سے ہمیں نکلنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے اوقات میں رہنا چاہیے۔ اس جوڑے کو اللہ نے محبت کی ساری چیزیں عطا کر دی تھی، جوانی بھی دی، خوبصورت بیوی بھی دی، گھر بھی دیا، اور پھر گھر کے اندر تمام جتنے بھی تعیش کا سامان تھا وہ بھی دیا، کھانا بھی دیا، سب کچھ ان کے سامنے ہے، اور پھر اپنے بندے سے کہا جاؤ دستک دو۔ اس لیے دستک دلانے والا بھی تو رب بیٹھتا ہے نا، وہ بھی تو بندہ ہے اللہ۔ ادھر ان کو دو کو خوشحال زندگی دے کر، ساری چیزیں دنیا کی دے کر انہیں وہاں بٹھایا، اور باہر ایک کو کہا جاؤ اور دروازہ کٹکھٹا، میں دیکھتا ہوں تم دونوں کو، تمہارے اندر کیا ہے، میرے لیے شکر، تمہارے لیے صبر کی کیا مواقع ہے۔ اور اس نے اسے تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کر جب اسے واپس کیا تو اللہ کو غصہ آیا۔ اللہ کے غصے سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جا، میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا تو وقت نہیں لگا، بہت کم عرصے میں گھر پر ایسی پریشانی آئی کہ سارا گھر ختم ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو خامد خود کہنے لگا، بی بی میں اپنے لیے کچھ نہیں بنا سکتا، تمہارے لیے کیا بناؤں گا، تیرا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ، جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے۔ اسے آزاد کرایا، وہ آزاد ہو گئی، وہ عورت آزاد ہو گئی، اور وہ چلی گئی دوسری جگہ۔ جب عدت گزار کر، ظاہر ہے اسے اپنی زندگی بسانی تھی، اس نے کسی جگہ پہ ایک نوجوان کو دیکھا، اسے دعوت دی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے بھی قبول کیا اور شادی ہو گئی دونوں۔ اور یہ رب ہے کہ پھر وہی موقع دلوایا رب نے۔ یہ مولانا روم نے اس طرح پورا زبردست اشعار ہے، جب آدمی پڑھتا ہے تو سیلاب نکل آتا ہے آنکھوں سے۔ جس کا دل ہو، جس طرح قرآن نے یہاں فرمایا ہے، جس کا دل ہو، اس کے دل اور وہ سوچنے والا ہو کہ رب کریم کیا کر سکتا ہے، رب کریم کو راضی رکھو۔ تو ایسا ہی موقع تھا کہ سرد شام ہے، اور وہ بیوی اس آدمی کے ساتھ اب بیوی ہے اور گھر میں بیٹھی ہے، ان کو اللہ نے گھر بھی دیا، ان کو اللہ نے سارا کچھ دیا۔ اب بارش ہو رہی ہے کہ اتنے میں باہر کسی نے جو ہے دستک دے دی، بارش ہو رہی ہے، سارا وہی ماحول ہے۔ جب دستک دی تو ایک دم جو ہے یہ عورت چونک اٹھی، اور اسے چونکہ اپنا وقت یاد تھا تو فوری طور پر اپنے خاوند کو کہے بغیر وہ سارا کھانا اٹھا کر باہر لے گئی کہ اس آدمی کو کھانا دے دوں۔ اور جب اس نے دروازہ کھولا تو چیخ نکل گئی اس عورت کی، وہ جب چیخنے لگی تو خاوند پیچھے دوڑا، کیا ہو گیا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا کچھ تو ہوا ہے جو اتنی چیخی ہو۔ فرمایا ہوا یہ ہے کہ یہ جو باہر آدمی تھا یہ تو میرا گزشتہ خاوند تھا، آج سے مانگتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو
ساتھ؟ فرمایا ہاں بی بی وہ تو تیرا خاوند تھا لیکن مانگنے والا بھی وہ میں ہی تھا، جو باہر تمہارے گھر میں آیا تھا وہ میں تھا۔ رب کریم کو ناراض نہ کرو، رب کریم کو ناراض نہ کرو، رب کریم کو راضی رکھو تاکہ اللہ کے انعامات کا سلسلہ جاری رہے۔ فرمایا یہاں پہ افلم ينظروا الى السماء كيف فوقهم، یہ دیکھنے